معراج کی رات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی۔ تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون رو رہا ہے؟ جب جناب جبرائیل نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھا؟ حور رو رہی ہے۔ تو جناب جبرائیل پاس گئے اور پوچھا حور تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ حور نے عرض کی میں نے اس لیے یہ حال بنا رکھا ہے تاکہ حضور کی مجھ پر نگاہ پڑے اور میں اپنا حال دل عرض کروں۔ حضرت جبرائیل نے سارا قصہ حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے حوروں کی ملکہ لعابہ کو اپنے قریب بلایا۔ اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حور حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حسن و جمال میں جنت کی حوروں کا سردار بنایا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حور پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی یا رسول اللہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قیامت کے دن اللہ ہر ایک حور کو ایک جنتی کے حوالے کر دے گا، میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت میں تمام حوروں سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ اب میری ایک خواہش ہے اسے بھی پورا کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا جس کی خدمت کا موقع مجھ جیسی حسین حور کو ملے گا۔ اللہ نے میری دعا قبول کی اور آواز آئی اے حور جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے اس میں نظر آ جائے گی۔ حور کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو جو ہی نگاہیں اٹھائیں تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس دن سے بے چین ہوں اور اس غم پر رو رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا آخر تم نے آئینے میں کیا دیکھا؟ حور نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آئینے میں دیکھا ایک سیاہ فام شخص جو سر سے پاؤں تک کالا ہے، وہ میرا ساتھی بنایا گیا۔ میرا اس کے ساتھ کیوں جوڑا بنایا گیا؟ میں کس طرح ایک سیاہ فام شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی جس کا تصور بھی میرے دل کو وحشتناک کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اے حور اپنے ساتھی کا جو سراپا تم نے آئینے میں دیکھا وہ بیان کرو۔ حور نے عرض کی سر سے پاؤں تک مجسمہ سیاہی، اس کے موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دان، بودا چہرہ، تنگ و تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ جو ہی حضور نے حور کے ساتھی کے حلیے کے بارے میں سنا تو حضور کائنات کے چہرے پر جلال آیا، حور کی طرف نگاہیں کیں اور فرمایا اے حور جو سراپا تم اپنے ساتھی کا بیان کر رہی ہو وہ میرے بلال کا حلیہ ہے۔ ایک عاشق رسول کا سراپا، ایک وفادار اور ایک گوہر نیاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو۔ تجھے معلوم نہیں بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ روز قیامت اس کے بدن کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں کے تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ اس کو مجھ سے عشق ہے جس کی وجہ سے ہر آرائش نے اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا اے حور اپنے حسن و جمال پر اتنا غرور نہ کر، شاید قیامت کے دن وہ خود تم کو قبول نہ کرے۔ حضور کا فرمان سن کر حور کانپنے لگی اور عرض کی یا رسول اللہ میں بے خبر تھی، اپنے ساتھی کی فضیلت سے مجھے معاف کر دیجئے کہ اب سے میں اللہ سے دعا کروں گی کہ بلال مجھے اپنے ساتھی کے روپ میں قبول کر لے۔ میں آپ کی بھی دیوانی ہوں اور عاشق رسول کی بھی دیوانی ہوں۔ حضور نے اس حور کی معذرت کو قبول فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ دوستوں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔